بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے نیک فعل لینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ نیک فعل لینا سنت اور پسندیدہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ چھوت چھات کچھ ہے نہ بدشگون، مجھے تو نیک فعل پسند ہے جو اچھے پاکیزہ کلام کے ساتھ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل اس طرح لیتے کہ مثلا کسی کا اچھا نام سنتے تو اس کو پسند فرماتے، اچھی امید رکھتے اور خوش ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عامل گورنر کو کسی شہر کا عامل مقرر کر کے روانہ کرتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا خوش ہوتے، چہرہ انور پر خوشی اور مسرت ظاہر ہوتی، اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے اور ناپسندگی کے آثار چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے۔ اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، اور اگر ناپسند ہوتا تو چہرہ انور سے اس کا اندازہ ہو جاتا۔ جب کسی کا برا نام سنتے تو اس کا نام بدال کر اچھا نام رکھ دیتے تھے۔ اچھا نام رکھنا بھی نیک فعل ہے، کیونکہ اچھا نام خوبصورتی کا زیور ہے، کمال درجے کا تتمہ ہے، اور ذکر جمیل میں بھی خیر ہے، ذکر جمیل میں بھی داخل ہے، اور اچھے نام سے مسمہ میں اچھے اور پاکیزہ اخلاق و اعمال کی توقع بھی کی جاتی ہے۔ نیک فعل میں حکمت۔ علماء کرام نے نیک فعل میں یہ ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ نیک فعل میں دراصل بندے کا اللہ تعالی سے نیک گمان ہوتا ہے، بھلائی کا آرزومند ہونا اور اس کے فضل و رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، جس کے افضل اور بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ آیا تھا لا ہما۔ ہامہ کیا ہے؟ ہامہ کے لفظی معنی ہے سر اور پرندے کے آتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام ہامہ ہے، وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اور جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دور اڑ جاتا ہے۔ تو بعض کا یہ خیال تھا کہ مردہ کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور معدوم ہو جاتی ہیں تو وہ ہامہ بن کر اس کی قبر سے نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کی خبریں لیتی پھرتی ہے۔ اور بعض کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ ہامہ وہ الو ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت اور بربادی اور موت کی خبریں دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ہامہ یعنی وہ پرندے سے بدشگونی اور نحوست مراد لیتے تھے، لیکن میرے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کو باطل قرار دے دیا اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا الفاظ تھا ولا غول۔ غول بیابانی کیا چیز ہے؟ اہل عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور ان کو راستہ بھلا دیتے ہیں اور ہلاک کر ڈالتے ہیں، اور بعض کا یہ خیال تھا کہ غول بیابانی وہ جادوگر جنات ہیں جو لوگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو میرے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا غول فرما کر ان کے تمام باطل خیالات تصورات کی نفی فرما دی اور انہیں بے حقیقت قرار دے کر توہم پرستی سے تعبیر کیا اور واضح فرما دیا کہ ان کو اتنی قدرت اور طاقت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ حق تعالی جل جلالہ کے حکم کے بغیر مسافروں کو راستہ ان کا بھلا دے اور ان کو ہلاک کر ڈالیں۔ دوسرا آخری لفظ نوع۔ نوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ستارے کا غروب ہونا اور دوسرے کا طلوع ہونا۔ اہل عرب کے خیال میں بارش کا ہونا نہ ہونا ستاروں کے اسی طلوع غروب کے زیر اثر ہے، یا پھر یہ چاند کے 28 منزلوں کا نام ہے جن میں سے ہر ایک منزل کے مکمل ہونے پر صبح صادق کے وقت ایک ستارہ گرتا ہے اور دوسرا ستارہ اسی کے مقابلے میں اسی وقت مشرق میں طلوع ہو جاتا ہے۔ اور اہل عرب کے یہ بھی بارش کے متعلق یہ بھی گمان تھا کہ چاند یا ستاروں کی ایک منزل کے ختم اور دوسری منزل کے آغاز پر بارش ہوتی ہے، لیکن میرے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نوع فرما کر اس کی مکمل تردید اور نفی فرما دی کہ اسے یہ بات اشکار ہو گئی کہ بارش کا برسانا یا نہ برسانا محض اللہ جل جلالہ کی قدرت میں ہے،
ستاروں سیاروں کی گردش اور ان کا طلوع و غروب بارش ہونے یا نہ ہونے کا ایک ظاہری سبب تو ہو سکتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتے، اور مؤثر حقیقی اور قادر مطلق ذات محض اللہ جل جلالہ کی ذات مبارک ہے۔